جس مسجد میں اذان اور جماعت ہوتی ہو وہاں اللہ پاک کی رضا کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف 3 قسم پر ہے: واجب، سنت موقدہ، نفل۔ واجب یہ ہے کہ آپ نے سنت مانی کہ میرا مریض ٹھیک ہو جائے گا تو ہم اعتکاف کریں گے۔ کوئی بیمار تھا آپ کے ہاں، آپ نے منت مانی، اب وہ ٹھیک ہو گیا، تو اب اعتکاف میں بیٹھنا آپ کے لیے واجب ہو جاتا ہے، تو یہ واجب ہے۔ اور سنت موقدہ یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں 20ویں روزے کو سورج غروب ہوتے ہی مسجد میں بنیت آپ بیٹھ جائیں، نیت کر کے آپ بیٹھ جائیں، آپ کا اعتکاف ہوگا۔ تو وہ سنت موقدہ ہے کہ محلے میں ایک شخص بھی بیٹھ جائے گا تو پورا محلہ بری ہو جائے گا، اور اگر محلے سے کوئی بھی نہیں بیٹھا تو پورا محلہ، پوری بستی گناہگار ہوگی۔ تو اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ لوگ بیٹھ جائیں، بیٹھا کریں، یہ ثواب کا کام ہے۔ اور نفل یہ ایسا ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، اعتکاف کی نیت کر لی، اور آپ جب تک مسجد میں ہے تب تک آپ کا اعتکاف ہے، اور جب آپ مسجد سے باہر نکلے تو پھر آپ کا اعتکاف ختم ہو گیا۔ اور اگر آپ اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں اور عبادت میں مشغول ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ کو اس میں بھی ثواب ملتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے کچھ چند باتیں دھیان رکھیں۔ اگر آپ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں تو فالتو لوگوں سے پھر آپ مل نہیں سکتے۔ باہر کے لوگ آ کر آپ کے پاس بیٹھیں، ادھر ادھر کی باتیں کریں، خرافات کریں، تو پھر آپ کو اعتکاف میں بیٹھنے سے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ مسجد کے باہر نہیں جا سکتے، حاجت کے سمے جا سکتے ہیں، باتھ روم وغیرہ ہوتا ہے باہر کو، تو آپ اپنی حاجت سے جا سکتے ہیں۔ آپ کو استنجا کرنا ہے تو آپ مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں، استنجا خانے تک جا کے اور اپنی حاجت کو پورا کر کے پھر آ سکتے ہیں۔ آپ کو غسل کرنا ہے، آپ جائیں، غسل کر کے آ جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دکان پر جانا ہے تو آپ دکان پر چلے جائیں، کوئی سامان خرید کر لے آئیں، تو ایسا اگر کریں گے تو ایک قدم بھی باہر نکالیں گے تو پھر آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور آپ کو کوئی ثواب نہیں دیا جائے گا۔ لہٰذا جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو ان باتوں کا خیال کریں کہ آپ کو مسجد کے باہر قدم نہیں رکھنا ہے، مسجد کے باہر نہیں جانا ہے۔ دوسری چیز، فالتو لوگوں سے آپ کو بات نہیں کرنا ہے، عبادت کرنا ہے۔ آپ تسبیح پڑھیں، اوراد و وظائف کریں، نفل ادا کریں، نمازیں ادا کریں، فالتو لوگوں سے باتیں نہیں۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اعتکاف کے 2 بڑے فائدے ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان اعتکاف کی برکت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بہت سے نیک اعمال، مثلا نماز جنازہ، مریض کی عیادت کرنا، مظلوم کا ساتھ دینا، تو جو اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا، مگر معتکف کو ان سب اعمال صالحہ کا ثواب مسجد میں بیٹھے ہوئے ہی ملتا رہتا ہے، الحمدللہ۔ تو اب اسی میں ایک شب قدر جو 27ویں رمضان شریف کی رات ہے، اس رات میں شام سے صبح تک تجلی الہی بندگان خدا کی طرف متوجہ ہوتی رہتی ہے۔ اس رات میں ملائکہ اور ارواح آسمان سے عبادت کرنے والوں کی ملاقات کے لیے زمین پر اترتے ہیں، اور ان کے آنے اور حاضر ہونے کی وجہ سے عبادت میں لذت اور کیفیت پیدا ہوتی ہے جو دوسری راتوں کی عبادت میں پیدا نہیں ہوتی۔ قرآن مجید اسی رات میں نازل ہوا ہے۔ اسی رات بہشت میں باغات لگائے گئے۔ شب قدر میں ایک ایسی ساعت ہے کہ جس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ شب قدر میں ایسی جامع دعا مانگیں جو دونوں جہانوں میں فائدہ بخش ہو۔ مثلا اپنے گناہوں کی بخشش اور رضا الہی کے حصول کی دعا مانگی جائے۔ ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ بتائیں کہ اگر مجھے لیلۃ القدر، شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو یہ دعا مانگ، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو دوست رکھتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ اس رات میں نوافل پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، تسبیح و تحلیل اور استغفار پڑھنا چاہیے۔ شب قدر میں جتنے نفل پڑھے جا سکیں بڑی سعادت ہے۔ یوں تو روزہ افطار کرنا ہر حلال چیز سے جائز ہے، مگر کھجوروں سے روزہ افطار کرنا بہت ثواب ہے۔ اگر کھجوریں وقت پر نہ مل سکیں تو پانی سے روزہ کھولنا چاہیے۔ مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد کے مؤذن تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میں اذان پڑھتا تو میرا ایک پڑوسی تھا، اذان جیسے ہی پڑھتا تو فوراً وہ مسجد میں آ جاتا، نماز ادا کرتا اور نماز ادا کرنے کے بعد اپنے جوتے پہنتا اور پھر گھر پہ واپس چلا جاتا۔
تو میری یہ تمنا ہوا کرتی تھی کہ کاش یہ مسجد میں آئے، نماز ادا کرے، اس کے بعد بیٹھے مجھ سے باتیں کرے، اس کی اگر کوئی حاجت ہے، کوئی طلب ہے تو یہ مجھ سے کہے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے اذان پڑھی تو وہ آیا نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھی، اس کے بعد آ کے میرے پاس ٹھہر گیا اور کہنے لگا عبداللہ اگر آپ مجھے قرآن پاک دے سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے میں تلاوت کر لوں، اگر آپ دے سکتے ہیں تو دے دیجئے۔ میں نے کہا بالکل دے سکتے ہیں۔ میں نے اس کو قرآن پاک دے دیا۔ اس نوجوان نے قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگا کہ آج کچھ نہ کچھ واقعہ ضرور پیش ہونے والا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور پھر سارا دن مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے مغرب کی اذان دی اور نماز پڑھی لیکن وہ نوجوان نہ آیا۔ پھر عشاء کی نماز میں بھی وہ نہ آیا تو مجھے بڑی تشویش ہوئی، حیرت ہوئی۔ نماز کے فوراً بعد میں اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اس نوجوان کی میت وہاں موجود تھی، یعنی وہ انتقال کر گیا تھا، اس کی موت ہو چکی تھی۔ ایک طرف بالٹی اور لوٹا پڑا ہوا تھا اور قرآن پاک اس نوجوان کی گود میں ہے۔ میں نے قرآن پاک اٹھایا اور لوگوں کو اس کی موت کی خبر دی اور پھر ہم نے اسے اٹھا کر چارپائی پر رکھا۔ میں ساری رات یہ سوچتا رہا کہ اس کا کفن کس سے مانگوں، اسے کفن کون دے گا۔ جب نماز فجر کا وقت ہوا تو میں نے اذان دی اور پھر جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے محراب میں ایک نور سا نظر آیا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک کفن وہاں پڑا ہوا ہے۔ میں نے اسے اٹھایا اور اپنے گھر رکھ آیا اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ اس نے کفن کا مسئلہ حل فرما دیا۔ پھر میں نے نماز فجر پڑھنا شروع کی۔ جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ میری دائیں طرف حضرت سیدنا ثابت بنائی، حضرت سیدنا مالک بن دینار، حضرت سیدنا حبیب فارسی اور حضرت سیدنا صالح رحمہ اللہ تعالی موجود ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا اے میرے بھائیو، آج صبح صبح آپ لوگ یہاں کیسے تشریف لائے؟ خیریت تو ہے؟ وہ فرمانے لگے کیا تمہارے پڑوس میں آج رات کسی کا انتقال ہوا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، ایک نوجوان کا انتقال ہوا ہے جو میرے ساتھ ہی نماز پڑھا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا ہمیں اس کے پاس لے چلو۔ میں انہیں لے کر اس نوجوان کے گھر پہنچا تو سیدنا مالک بن دینار رحمہ اللہ نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اس کے سجدے والی جگہ کو بوسہ دینے لگے۔ پھر فرمایا میرے ماں باپ تجھ پر قربان، جہاں بھی تیرا حال لوگوں پر ظاہر ہوا تو نے اس جگہ کو چھوڑ دیا اور ایسی جگہ سکونت اختیار کر لی جہاں کوئی تجھے جاننے والا نہ تھا۔ اس کے بعد ان بزرگوں نے اس نوجوان کو غسل دینا شروع کیا۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک کفن تھا، ہر ایک یہی کہنے لگا اس نوجوان کو میں کفن دوں گا، میں کفن دوں گا۔ جب معاملہ طول پکڑ گیا تو میں نے ان سے کہا میں ساری رات اسی پریشانی میں رہا کہ اس نوجوان کو کفن کون دے گا۔ پھر صبح جب میں مسجد میں آیا اور اذان دینے کے بعد نماز پڑھنے لگا تو سامنے محراب میں مجھے یہ کفن نظر آیا۔ میں نہیں جانتا کہ کس نے یہ کفن وہاں رکھا تھا۔ اس پر سبھی کہنے لگے کہ اس نوجوان کو یہی کفن دیا جائے گا۔ پھر ہم نے اسے وہی کفن دیا اور اسے لے کر قبرستان کی طرف چل دیے۔ اس نوجوان کے جنازے میں اتنے لوگ شریک ہوئے کہ ہمیں کندھا دینے کا بھی موقع نہ مل سکا۔ معلوم نہیں کہ اتنے زیادہ لوگ کہاں سے اس نوجوان کے جنازے میں شرکت کے لیے آ گئے تھے، کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ اسے یوں رسوا نہیں کرتا، زمانے میں ذلیل نہیں کرتا، بلکہ جب وہ زمانے سے جاتا ہے، جب وہ انتقال کر جاتا ہے تو پھر لوگ اس کی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ ہاں کوئی تھا، تو ایسا بنے کہ لوگ آپ کی مثال پیش کریں کہ یار کوئی بندہ تھا، کہ آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ کی کمی محسوس کریں، ایسا سچا اور نیک انسان بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ یوں زمانے میں رسوا نہیں ہونے دیتا ہے۔ آپ اللہ کے ہو کر تو دیکھو یار، اللہ کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھو۔ جب بندہ اللہ کی محبت میں سرشار ہوتا ہے تو پھر دنیا کو بھلا دیتا ہے اور اللہ کی محبت میں لگ جاتا ہے۔ پھر اللہ بھی اس سے پیار کرنے لگتا ہے، اس کے فرشتے بھی اس سے پیار کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ ساری مخلوق اس سے پیار کرنے لگتی ہے۔ آپ آئیں تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان شریف کے مہینے میں جو بندہ زنا کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، یہاں تک کہ آئندہ رمضان آ جائے اور اس رمضان سے لے کر دوسرے رمضان کے بیچ میں اگر وہ مر جاتا ہے تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یار یہ جسم ہمارے اس قابل نہیں ہے کہ عذاب برداشت کر لیں۔ توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، دعا کریں اسی رمضان شریف کے مہینے میں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرا کریں۔ ہم اس لائق نہیں ہیں، ہمارے جسم اس لائق نہیں ہے کہ قبر کے کیڑوں کے سامنے ہمارے جسم یہ عذاب برداشت کر سکیں۔
وہاں کے کیڑے، سانپ، اژدہے، بچھو بڑے زہریلے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ جو شخص رمضان شریف میں زنا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ آئندہ رمضان آنے تک اگر بیچ میں موت ہو جاتی ہے تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یہ رمضان شریف کا پاک مہینہ ہے، اس میں آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ پھر 27ویں رات جو شب قدر کی رات ہے، اس رات میں آپ عبادت کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ آپ اگر سچے دل سے رمضان شریف کے اسی مہینے میں سچے دل سے اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے آ تو صحیح، میں تیری توبہ قبول فرمانے والا ہوں، تو سچے دل سے توبہ کرے گا تو میں تیری توبہ قبول فرماؤں گا۔ تو یہ مہینہ ہمیں پاک مہینہ ملا ہے، یہ ہمارے ہاتھوں سے چلا نہ جائے، ہمارے درمیان سے گزر نہ جائے، اس سے پہلے ہی ہم اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں اور توبہ و استغفار کر لیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں رمضان شریف کے مہینے میں بھی عبادت کی توفیق نہیں ہوتی ہے، رمضان شریف کے مہینے میں بھی عبادت نہیں کرتے ہیں، فالتو کی خرافاتیں کرتے رہتے ہیں، فالتو کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن رمضان شریف کا مہینہ نصیب ہوتا ہے اور پھر بھی عبادت نہیں کر پاتے، اپنے اللہ کو راضی نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ میں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا بشیر بن حارث علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مرتبہ میں ملک شام روانہ ہوا اور راستے میں میری ملاقات ایک عجیب و غریب شخص سے ہوئی۔ اس کے جسم پر ایک پھٹا پرانا کپڑا تھا جس میں جگہ جگہ گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ وہ بڑا حیران اور پریشان ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، تو گویا کہ وہ کسی خوفناک چیز سے وحشت زدہ ہے۔ میں اس کے قریب گیا اور کہا، اے بھائی، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہنے لگا اسی کے پاس سے آیا ہوں۔ میں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگا اسی کی طرف۔ میں نے کہا اللہ عز و جل آپ پر رحم کرے، نجات کس چیز میں ہے؟ کہنے لگا تقویٰ اور پرہیزگاری اور اس ذات کے بارے میں غور و فکر کرنے میں جس کے تم طالب ہو۔ میں نے کہا مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں تمہیں اس قابل نہیں سمجھتا کہ تم نصیحت قبول کرو گے۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں نصیحت قبول کروں گا۔ یہ سن کر اس نے کہا لوگوں سے ہمیشہ دور بھاگنا، کبھی بھی ان کی قربت اختیار نہ کرنا، دنیا سے ہمیشہ بے رغبت رہنا، ورنہ یہ تجھے ہلاکتوں کے منہ میں ڈال دے گی۔ جس نے دنیا کی حقیقت کو جان لیا وہ کبھی بھی اس کی طرف مطمئن نہیں ہوگا۔ جس نے اس کی تکالیف کو دیکھ لیا اس نے ان تکالیف کی دوائیں بھی تیار کر لیں، اور جس نے آخرت کو جان لیا وہ اس کے حصول میں مگن ہو گیا۔ جو شخص بھی آخرت کی نعمتوں میں غور و فکر کرتا ہے وہ ضرور ان کو طلب کرتا ہے، اور مشکل ترین نیک اعمال اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ جب ان کی اخروی نعمتوں کی طرف ہر سمجھدار کا دل مائل ہوتا ہے تو جس پروردگار عز و جل نے یہ نعمتیں بنائیں اور انہیں پاکیزہ و سرور کن بنایا، وہ ذات اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اس کی طرف رغبت کی جائے اور اسی کی رضا کے لیے اعمال صالحہ کیے جائیں۔ لہذا عقل مند لوگ مخلوق کی بجائے خالق کی طرف دل لگائے ہوئے ہیں، اسی کی محبت کے اسیر ہیں۔ وہ پروردگار انہیں اپنی محبت کے جام پلاتا ہے اور یہ لوگ اپنی زندگی میں ہر وقت اس کی محبت کے پیاسے ہیں۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگا کیا تم ان باتوں کو سمجھ چکے ہو؟ میں نے بیان کی۔ میں نے کہا اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے میں وہ تمام باتیں سمجھ چکا ہوں۔ کہنے لگا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں یہ باتیں سمجھا دیں۔ یہ کہتے وقت اس کے چہرے پر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔